مسلمان کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہندو بھائی کو پوجا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 25 کہتا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس پروپگیشن آف دا ریلیجن. میڈیا والے بھی ایک دم بالکل کمر باندھ کر میدان میں اتر پڑے ہیں کہ ارے اسلام کو بدنام ہی کرنا ہے، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر، کبھی ٹوپی کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی مدرسوں کے نام پر. آج میں ان غلط فہمی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان غلط فہمی کو میں ویدوں سے اور قرآن سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. اور دنیا میں کچھ نفرتی لوگ ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، ورنہ ہمارا شاستر کتنی اچھی باتیں ہمیں سکھاتا ہے. گرنتھ ویدات کے اندر کتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہے، اور قرآن تو ہے ہی فائنل ججمنٹ، قرآن تو ہے ہی مصدق کلام. وہ باتیں میں آج آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر. اسلام کی جو چھت ہے وہ 5 ستون پر ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو، اس پر آستھا نہ ہو کسی مسلمان کا، تو پھر وہ مکمل مومن نہیں ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا. اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا، اللہ کو ایک ماننا. مسلمان بننے کے لیے ٹو بی اے کمپلیٹ مسلم، ٹو بلیو ان ون گاڈ، دیٹ از ویری کمپلسری. یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، 2 اللہ، 3 اللہ، 4 اللہ، ہی از ناٹ اے مسلم. اسلام کے اندر میں کوئی شک نہیں، عقیدے کے اندر میں کوئی گڑبڑی نہیں، بس فائنل یس یا نو. اللہ کو ایک مانو یا مت مانو. مانو گے مومن. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا. یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ ایک ہے. یہی پیغام وید میں بھی ہے، یہی پیغام یجروید میں بھی ہے، یہی پیغام اتھروید میں بھی ہے، یہی پیغام پرانوں میں بھی ہے. جیسے مسلمان پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وید میں ہے ایکم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا. دیو ایک، پرماتما ایک، کوئی فرق ہے نہیں، تو جھگڑا کس بات کا. دوسرا آرڈر کیا ہے؟ آج جو اتنی نفرتیں ہمارے ملک میں ہیں، بعض علاقوں میں، بعض جگہوں میں حد سے زیادہ نفرت بڑھ گئی ہے. ان نفرتوں کو اگر ختم کر سکتے ہیں تو گیان سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے ختم کر سکتے ہیں. غلط فہمی اتنی پیدا کر دی گئی ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ بس دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. اسی لیے شری کرشن جی نے بھی کہا ہے، گیتا کے اندر کہا ہے کہ اگر تم کو حقیقت جاننا ہے، اگر تم کو ریالٹی سمجھنا ہے، تو بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اپائے ہے. وہ کیا؟ دھارمک شاستر، ایشوریہ گرنتھ کو پڑھو، مذہبی گرنتھ کو پڑھیے، تب پتہ چلے گا کہ آپ کا مذہب، آپ کا دھرم آپ سے کیا کہتا ہے. ہمارے ہندو بھائی ہے، وہ اپنے گیتا کو پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنے رگ وید کو پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنے یجروید کو، سام وید کو، اتھرو وید کو، رامائن کو، مہا بھارت کو. ویدات تو خیر چلیے بہت بڑی ہو گئی، وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن گیتا ہے. گیتا ہر گھر کے اندر تقریباً آپ کو یہ کتاب، یہ پستک مل سکتی ہے. اس گیتا میں بھی بہت ساری اچھی باتیں ہیں گیان کے تعلق سے. میں نے جو ابھی 2 اشلوک پڑھے، اس سے پہلے 3 اشلوک میں نے پڑھے، بلکہ 5 منتر میں نے ابھی پڑھا ہے. ان میں سے 5 کے 5 منتر اور اشلوک گیتا کے. ایک تو یہ پڑھا ہم نے کہ بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہا آتما سدرلبھا. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تو وقت جائے گا، صرف شارٹ کٹ میں ایسا مطلب بتاتا ہوں جو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں. انسان کو اگر مہان بننا ہے تو گیان کا سہارا لینا ہوگا. بہونام جنم نامنتے، مہاتما سدرلبھا. انسان مہاتما بنتا ہے گیان کے ذریعے سے. اور گیان کس کی صفت ہے؟
ایشور کی صفت ہے. جس انسان کے اندر گیان آ جائے، نالج آ جائے، گویا اس کے اندر گیتا یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ایشور کی صفت آ گئی تو گویا اس کو ایشور سمجھو، یعنی اس کو سمان دو. جیسے میں حافظ قرآن ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مجھے شریعت کا کچھ نالج ہے، تو گویا اللہ کی ایک صفت ہے علیم بذات الصدور، علم اللہ کی ایک صفت ہے جو ہمیں معلوم ہے. تو گیتا یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ عبداللہ سالم کو قرآن کا حافظ ہے، شریعت کا کچھ نالج ہے، تو ان کا سمان کرو کیونکہ ان کے اندر اللہ کی کچھ صفت نالج کے اعتبار سے موجود ہے، ان کو پراپت ہوا ہے گیان میں، تو ان کا سمان کرو. گیتا یہی کہتی بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا. انسان گیان سے بڑا بنتا ہے، نام سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے، کوئی بھی نہیں. آج جتنے بھی نام ہے تاریخ کے اندر لکھی ہوئی، جتنے بھی نام آپ دیکھیں گے ان سب ناموں کے پیچھے ان کا کارنامہ ہے. ان کا نام بعد میں پہلے کارنامہ. فلاں صاحب کون ہے جی؟ انہوں نے یہ تاریخ رقم کی تھی. فلاں صاحب کون ہے جی؟ آپ دیکھ لیجئے، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہمارے بھارت کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر سیاسی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اور سائنس کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، گیان کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ہر فیلڈ کے اندر اگر آج کی تاریخ میں کوئی نام لیتا ہے ابو بکر محمد بن زکریا رازی کا، تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹریٹ کے اندر میں سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، دنیا کا ڈاکٹر کا امام مانا جاتا ہے. ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں سے لڑنے والے ہندو مسلمان سب بھگت سنگھ کا نام لیا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے انگریز کے شرطوں کو نہ مانتے ہوئے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، شہید ہو گئے اس دیش کے لیے. کارنامہ ان کا بڑا تھا. تو کارنامے کی وجہ سے انسان مہان بنتا ہے، پیدائشی اعتبار سے کوئی مہان نہیں بنتا ہے کہ نہیں پیدا ہو گئے بڑے خاندان میں، منتری جی کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بڑا ہو گیا. نہیں، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم چاہے سید ہو، تم چاہے چودھری ہو، کوئی سروکار نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارا عمل کیسا ہے؟ تمہارا عمل اچھا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمہاری you will be acceptable, you will be respectable. تمہاری عزت ہوگی، ادروائز تم ریجیکٹیبل ہو، قابل سمان نہیں ہو. یہی بات گیتا کے اندر بھی کہی گئی ہے کہ آدمی نام کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے، جیسے شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام. شودر مطلب نیچے برادری، ناپاک ترجمہ نہیں کیجئے، اس کا انصاف نہیں ہوگا. شودر کا مطلب نیچے برادری کا آدمی، چھوٹے برادری کا آدمی اپنے کام کے ذریعے سے بڑا ہو سکتا ہے، مہان ہو سکتا ہے. اگزامپل موجود ہے، جیسے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب. ابھی ہم نے 26 جنوری منائی، سن 2026 میں 26 جنوری کو جشن منایا، ہم نے جھنڈا پھہرایا. کس لیے؟ ہم میں سے لوگوں کو معلوم ہے کہ 26 جنوری کو دیش کا قانون لاگو ہوا. دیش آزاد تو 15 اگست کو ہوا 1947 کو، لیکن جب اس دیش کو قانون لاگو کیا گیا، قانون جب اس دیش میں بنا تو 1950 کو 26 جنوری کو دیش کا قانون لاگو ہوا. اس دیش کے قانون کو بنانے والا کون؟ اس دیش کے قانون کو بنانے والے 7 لوگ تھے. ان کا جو صدر تھا وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے. نیچے برادری سے آتے تھے، بہت چھوٹے برادری سے آتے تھے، جس کو اتنا سمان، اتنی عزت نہیں دی جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سمان کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ بھارت کی تقدیر لکھی، انہوں نے دیش کا سمویدھان انہوں نے لکھا ہے. اور اس دیش کو ایک ایسا سمویدھان لکھا جس کا مول منتر کیا ہے؟ اس کا مول منتر نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ کرسچن، نہ جین، نہ بودھ. مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہندو بھائیوں کا کلمہ ہے برہما سوتر ایکم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم. کرسچنوں کا ہے دیر از نو گاڈ، دیر از نون گاڈ بٹ محمد.
عیسیٰ is the last messenger of one God. دوسری جگہ پر and this word has been replaced. دوسری جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ there is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God. کرسچنوں کا یہ منتر ہے. سکھوں کا منتر کیا ہے؟ سکھوں کا مول منتر ہے ایک اومکارا ستنام کرتا بھرت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی. یہ بیسک منتر ہیں سب کے. لیکن بھارت کے سمویدھان کا مول منتر کیا ہے؟ اس کا مول منتر ہے وی دا پیپل آف انڈیا. یہ بھارت کے سمویدھان کا پریامبل ہے. اس میں کہا کہ وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب بھارت کے واسی، ہم سب بھارت کے لوگ ہیں. ہمارے ہندوستان کا مذہب کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کا مذہب نہ کرسچن ہے، نہ ہندو ہے، نہ جین ہے، نہ سکھ، نہ سناتن ہے. ہمارے اس دیش کا جو مذہب ہے وہ بھارت کا سمویدھان ہے. اور ہمارے دیش کا جو جھنڈا ہے وہ یہ ترنگا ہے. ہندو بھائیوں کا بھگوا کلر ہے، مذہبی کلر. مسلمانوں کا ہرا مانا جاتا ہے لیکن ہرا نہیں ہے بلکہ بلیک اینڈ وائٹ. جمعیت کا جو جھنڈا ہے وہ مسلمانوں کا مذہبی جھنڈا ہو سکتا ہے ورنہ کوئی تعین نہیں ہے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے صحابہ کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا وہ یہی بلیک اینڈ وائٹ یعنی سفید دھاری اور بلیک رنگ کی جو دھاری تھی وہ جھنڈا تھا. ہندو بھائیوں کا بھگوا کلر کا جھنڈا مانا جاتا ہے اور سفید کلر کرسچنوں کا مانتے ہیں. لیکن بھارت کا جھنڈا تینوں کو ایک جگہ پر ملا کر کہا گیا کہ بھئی ترنگا بھارت کا جھنڈا. بہرکیف ہم اس طرف نہیں جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہی تھا. اگزامپل ہم نے اس لیے دیا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک بہت چھوٹی کمیونٹی سے آنے کے باوجود بھی آج ہر کوئی ان کا نام اگر لیتا ہے تو پورے سمان کے ساتھ لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی کمیونٹی سے آنے کے باوجود بھی انہوں نے اس دیش کو ایک ایسا قانون دیا، ایک ایسا خوبصورت قانون دیا کہ جس قانون کے مطابق ہمارا دیش چل رہا ہے. اگر اس قانون کا کہیں پر النگھن ہوتا ہے تو تبھی دنگے فسادات ہوتے، تبھی لڑائی اور جھگڑے ہوتے. ورنہ اگر اس دیش کے قانون کے حساب سے دیش چلے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگا. اسی لیے کہ اس دیش کے قانون کے اندر لکھا ہے کہ ایکوالٹی بیفور لا. بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 14 ایکوالٹی بیفور لا، سب کے سب برابر ہے. جب سب برابر ہے تو کوئی بھی قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر بنے گا. دھرم کے نام پر کوئی قانون نہیں بنے گا. آرٹیکل نمبر 15 پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن، دھرم کے آدھار پر نہیں بنے گا. اور ہر کسی کی جان برابر ہے، چاہے لڑکی ہو کہ لڑکا ہو. ایسا نہیں کہ لڑکی ہے، کوئی چھاترا ہے، پڑھ رہی ہے تو اس کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ دلت ہے کہ آدی واسی ہے، سب کی جان کی قیمت ہے. دفعہ نمبر 21 پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی. آرٹیکل نمبر 21 میں جان کی رکشا ہے. آرٹیکل نمبر 25 کے اندر دھرم کی آزادی ہے. اگر کوئی مسلمان ہے تو سورہ فاتحہ بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کوئی منع نہیں کر سکتا سورہ فاتحہ پڑھنے سے. ہمارے سناتنی بھائی ہیں تو اپنی اچھا سے گایتری منتر پڑھ سکتے. اوم بھربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. مسلمان کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہندو بھائی کو پوجا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 25 کہتا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس پروپگیشن آف دا ریلیجن. آرٹیکل نمبر 25. بہرکیف جب قانون کی بات آ گئی تو ہم نے اتنی بات یاد دہانی کے طور پر کر دیا. لیکن یہ چیزیں تو جب ہوں گی نا جب ہمارے بچوں کو ہم نالج دیں گے، گیان دیں گے. یہاں تو آج کل ہمارے بچوں کو کچھ لوگ ایسے اکسا دیتے ہیں کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ہندو مسلمان لڑ پڑتا ہے، مسلمان ہندو کے خلاف ہو جاتا ہے، ہندو مسلمان کے خلاف ہو جاتا ہے. آج کل تو ایک پتہ نہیں میڈیا والے بھی ایک دم بالکل کمر باندھ کر میدان میں اتر پڑے ہیں کہ ارے اسلام کو بدنام ہی کرنا ہے. کبھی جہاد کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر، کبھی ٹوپی کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی مدرسوں کے نام پر. آج میں ان غلط فہمی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان غلط فہمی کو میں ویدوں سے اور قرآن سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. اور دنیا میں کچھ نفرتی لوگ ہیں
جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، ورنہ ہمارا شاستر کتنی اچھی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، گرنتھ ویدات کے اندر کتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہے، اور قرآن تو ہے ہی فائنل ججمنٹ، قرآن تو ہے ہی مصدق کلام۔ وہ باتیں میں آج آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی جو چھت ہے وہ 5 ستون پر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو، اس پر آستھا نہ ہو کسی مسلمان کا، تو پھر وہ مکمل مومن نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا، اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دین، اللہ کو ایک ماننا۔ مسلمان بننے کے لیے ٹو بی اے کمپلیٹ مسلم، ٹو بلیو ان ون گاڈ، دیٹ از ویری کمپلسری، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، 2 اللہ، 3 اللہ، 4 اللہ، ہی از ناٹ اے مسلم۔ اسلام کے اندر میں کوئی شک نہیں، عقیدے کے اندر میں کوئی گڑبڑی نہیں، بس فائنل یس یا نو، اللہ کو ایک مانو یا مت مانو، مانو گے مومن، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ ایک ہے۔ یہی پیغام وید میں بھی ہے، یہی پیغام یجروید میں بھی ہے، یہی پیغام اتھروید میں بھی ہے، یہی پیغام پرانوں میں بھی ہے۔ جیسے مسلمان پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وید میں ہے ایکم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک، پرماتما ایک، کوئی فرق ہے نہیں، تو جھگڑا کس بات کا؟ دوسرا آرڈر کیا ہے قرآن کا؟ دوسرا آرڈر قرآن کا یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز ضروری۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا دین کا ایک اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ آج 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پڑھیے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کافر بن جاتے ہیں۔ ہندو بھائی کہیں گے کہ ارے کافر تو ہندوؤں کو بولتے ہیں، بالکل نہیں، کافر ہندو کو نہیں بولا جاتا۔ اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے، کلمے کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے۔ کافر کا مطلب ناستک، کافر کا مطلب صرف ہندو نہیں ہے، کافر کا مطلب نہ ماننے والا۔ یہ کافر، کفر یکفر کفرن، دس از عربک ورڈ، اٹ مینس ڈونٹ اوبے دا رول، دا کمانڈ آف ایشورا اللہ، ایشور کو نہ ماننا، اس کو ناستک، سنسکرت میں ناستک بولتے ہیں، ہندی میں ناستک بولتے ہیں، اس کو عربی میں کافر بولتے ہیں۔ اور ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، یعنی جو اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا گویا وہ اللہ کے فریضے کا انکار کر رہا ہے، تو ناستک اسی لیے کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ کافر بن جاتا ہے وہ، کیوں؟ جان بوجھ کر نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں بنتا لیکن کفر کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں تجارت میں لگے رہتے ہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے، وقت نہیں ہے تو آپ جماعت کے ساتھ مت پڑھیے، نو پرابلم، چلے گا، لیکن وقت پہ نماز ادا کرنا، جو 2-2.5 گھنٹے، جیسے ظہر کا وقت اگر 1 بجے شروع ہو کر 3 بجے تک وقت رہتا ہے، تو ان 2 گھنٹے کے اندر یو ہیو ٹو آفر صلاۃ، دس از اے گریٹ رسپانسبلٹی فار یو، آپ کے لیے ضروری۔ آپ دکان پہ ہیں تو دکان میں کام نمٹا کر نماز وہیں پڑھ لیجیے، آپ پر سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جماعت سے پڑھیے، پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو بہرکیف ایمان لانے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، دوسرا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا ضروری ہے۔
साष्टांग हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया 100 अष्टांग। ईश्वर के करीब जाना है तो 100 अष्टांग करो, साष्टांग करो। प्रथमा दारका जीववादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। प्रथमादार का ईश्वर की पूजा करना है तो सीधे खड़े हो जाओ, कभी थोड़ा झुक जाओ, कभी थोड़ा कुंडली मारकर बैठ जाओ, कभी थोड़ा शांति के साथ बैठो और कभी आखिरी में अपनी शांति से योग से अपने योग से, इसी से योगी है। उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं समझिएगा, योगी का मतलब इबादत करने वाला, भक्ति करने वाला, उसको योगी बोला जाता। अपनी उस योग से निकल जाओ बाहर शांति से। बताइए नमाज में भी यही सारी चीजें होती कि नहीं होती? आदमी सीधा खड़ा होता है, रुकू करता है, झुक जाता है, फिर सजदे में जाता है, फिर कुंडली मार कर बैठता है, कायदा उला कायदा खीरा करता है, ये सब चीजें हैं। अब बताइए कहाँ पर फर्क है, कहाँ पर लड़ाई है, कहाँ पर झगड़ा है? खामखा की चीजें हैं जो लोगों के बीच में इतना क्रिमिनल बनाकर पेश किया गया, इतनी नफरती चीजें बनाकर पेश की गई है। यही कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ता है तो इस नमाज के अंदर में सूरह फातिहा पढ़ता है, और सूरह फातिहा के अंदर में ऐसी बातें कही गई है कि मौलाना लोग और इमाम नमाजी लोग मस्जिद से निकलते हैं तो जिहादी बन के निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं। सूरह फातिहा का तर्जमा करता हूँ, सुनिए तो आप खुद ही फैसला करेंगे कि भाई इसके अंदर अल्लाह ने क्या बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस कुरान के एक हर्फ को पढ़ने पर 10 नेकी है। 140 हर्फ है, हमको 1400 नेकी मिल गई अभी सूरह फातिहा। इसलिए कुरान की तिलावत किया कीजिए हमारे मुस्लिम भाइयों, और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों आप भी ग्रंथ पढ़िए कभी कभी। मैं पढ़ता हूँ ना गीता, ऐसा तो नहीं कि मैं गीता पढ़ता हूँ। अभी मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा है, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, कोई और मंत्र श्लोक पढ़ूंगा तो मुझ पर कोई गुनाह लिखेगा? नहीं, एज अ नॉलेज कहाँ क्या है, वेदों में क्या है, कुरान में क्या, हदीस में क्या है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको रियलिटी का पता नहीं चलेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको इन मीडिया वालों की साजिश का पता नहीं चलेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको श्री रामचंद्र जी की जीवनी के बारे में पता नहीं चलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम संदेश के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ये मीडिया वाले तो लड़ाना चाहते हैं, और कुछ नेता लोग तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लड़ा देते हैं आपस में, कुछ नौजवानों को खड़ा कर देते हैं, लड़ो जनाब। सूरह फातिहा इसका तर्जमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो दोनों जहान का पालनहार है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मीले, सारी प्रशंसा उस अग्नि के लिए है, उस ईश्वर के लिए है, उस ईश्वर के लिए तमाम प्रशंसा उस अग्नि के लिए है। अग्नि मतलब ईश्वर की एक सिफत है, सारी प्रशंसा उस परमात्मा के लिए है। कुरान करीम की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर आपकी कृपा हुई, जिन पर आपकी नियामतों की बारिश हुई, ए अल्लाह आप हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाइए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और उन लोगों के रास्ते पर बिल्कुल भी मत चलाइए जिन पर तेरा गज़ब गुस्सा नाजिल हुआ है और जो लोग गुमराह हो गए। ये तर्जमा सूरह फातिहा का। बताइए तर्जमे के अंदर में कहीं आपको लगा कि डंडा उठाओ, तलवार उठाओ, नमाज के बाद चलो, देखो गांव में कहां सनातनी पाया जाता उसकी तलवार से उसका गर्दन मार दो, है कहीं पे? नहीं, ना गायत्री मंत्र में है, ना हनुमान चालीसा में है। अगर कोई वेदों के खिलाफ बोलता है इस तरह की बात तो भी गलत है। लेकिन कुछ लोग अरे नमाज पढ़ रहे हैं, जिहादी। जिहाद की एक्सप्लेन करूंगा मैं। लफ्ज जिहाद को ऐसा बदनाम कर दिया गया। जिहाद पवित्र वर्ड है, और जिहाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है तो रामचंद्र जी ने भी की है।
रावण को जो मारा था सीता मैया का जब अपहरण हुआ था तो क्या हुआ, तो दोस्ती हुई थी, जंग हुई थी ना वहां, उसी जंग को जिहाद बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कि इसका ऑर्डर कुरान के साथ साथ वेदों में भी है। बहरे कैफ तो दूसरी चीज इस्लाम की बुनियाद, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी आऊंगा आखिर के अंदर। दूसरी चीज क्या है, नमाज अदा करना, नमाज पढ़िया। तो नमाज में सबसे पहली चीज मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ता, अल्लाहु अकबर बोलने के बाद सना पढ़ता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता, फिर कोई भी सूरत मिला देता है कुरान करीम की, कोई भी आयत छोटी सूरत मिलाकर अपनी अपनी नमाजें पूरी करते हैं मुसलमान। तो ये नमाज में पढ़ी जाती। तीसरी चीज क्या है, इक़ामुस्सलाह व ईताइज़ ज़कात, ज़कात दो, दान करो। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ज़कात दीजिए, दान दीजिए। दान देना पुण्य का काम है। अगर आप दान देते हैं तो इस दान को अगर आप सदक़े की नियत करके देते हैं तो बड़ी परेशानी से आप बच जाते हैं। दान देना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये दान है। अगर आपके माशरे के अंदर, आपके समाज के अंदर कोई गरीब बच्ची है, उसकी शादी कराना, उसमें मदद करना दान है। और ये कुरान करीम के साथ साथ में गीता में मैंने पढ़ा, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, अगर कोई बीमार है तो उसका ले जाकर मधुबनी के अंदर या फुलपरास के अंदर उसका इलाज करा दो, दरभंगा के अंदर उसका इलाज करा दो। या अगर कोई और जरूरतमंद है उसके घर पर, उसके छत पर, और उसके सर पर छत नहीं है तो टीन का शेड डाल दो, ये दान है। कुरान करीम में इसको ज़कात के नाम से ताबीर किया है। और अगर किसी के पास दौलत है तो उस पर ज़कात अदा करना 2.5% कम जरूरी है, फर्ज है। कुरान में भी है, गीता में भी है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान है। इसी दान को मुसलमान वक्फ बोलते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं। अगर कोई अल्लाह के रास्ते में दान कर दे, वक्फ की प्रॉपर्टी। ये मस्जिद है, जमीन अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी किसी ने, इसी को वक्फ बोलते हैं, दान करना। बताइए कौन सी चीज गलत है जनाब? आज तो खामखा मुसलमानों को, कुरान को, शरीयत को इतना बड़ा वो बना दिया है कि इस देश को, ये इस दुनिया को ख़त्म करने वाली कोई कानून अगर कोई है तो ऐसा बना दिया है कि ये शरिया कानून है। अरे शरिया कानून एक ऐसा कानून है, अगर उसको लागू किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति आ सकती है। शरिया कानून के अंदर किसी पर जुल्म नहीं होता। इसको तो बोल बोल कर लोगों ने इतना वो बना दिया है। शरिया कानून में क्या होता है, किसी की कोई चोरी नहीं करेगा, किसी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो जानी को छोड़ा नहीं जाएगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, पटना की बेटी की इज्जत लूटी गई, उससे पहले कलकत्ता में एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी की इज्जत लूट कर उसको जलाकर भस्म कर दिया गया। खुदा का कुरान कहता है, और फिर वो लूटने वाले, इज्जत लूटने वाले रेपिस्ट लोग, बड़े बड़े सुपर पावर ताकत, बड़े बड़े लोगों से उनके मरासिम होते हैं। कोई किसी मंत्री का बेटा होता है तो कोई मंत्री का दोस्त होता है, तो उसको जनाब, उसको अलग से उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि नहीं जनाब उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन खुदा का कुरान कहता, अगर कोई इस धरती पर किसी बेटी की इज्जत लूटता है, जिना करता है, उसको पकड़ा जाए और लोगों के सामने में उसको कमर तक धंसाओ और फिर उसको इतना पत्थर बरसाओ कि उसको मार दो जान से। क्यों? क्योंकि उसने एक बेटी की इज्जत लूटी है। अब उस गरीब बच्ची का क्या कसूर था जो पटना के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एक सपने को पूरा करने के लिए, देश को एक आगे ले जाने के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उस बेटी की इज्जत लूटी गई। आज तक उसके मुजरिमीन पकड़े नहीं गए और फिर उसको छोड़ दिया गया। बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही। अल्लाह का कुरान कहता है, वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर वो जानी, अगर किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी प्रॉपर्टी, किसी बिजनेसमैन का या किसी उद्योगपति आदमी का रिश्तेदार है, कोई भी है, इस्लाम के अंदर नहीं चलेगा, बल्कि उसको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। यह है शरिया कानून। अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती है
تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. پوچھیں ان ماؤں سے جن کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی. شریعہ قانون اس کو بولتے. اس کو تو خواہ مخواہ ویسے بنا دیا کہ شریعہ قانون. نہیں جناب، جس قانون